وقار الحسن، سب واقعات ایسے تھے جنہیں تم کھل کر بیان کر سکتے ہو، مگر یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ تم کسی سے اس کے تذکرہ بھی کرو، حتیٰ کہ تم اپنی اماں تک کو اس ہولناک واقعے کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں تم کس سے مدد حاصل کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے خیال میں اس واقعے کے پیچھے شکنتلا کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا پرکاش کا؟ نہیں، میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا شرف الدین۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے سنہرے بابا کی ہدایت پر عمل نہ کر کے اپنے لیے عذاب مول لیے ہیں۔ تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہی فیصلہ کر لو، بستی تمہارے بہت قریب ہے، اور جب ان بزرگ نے ہمیں فوراً ہی سنہرے بابا سے ملنے کو کہا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں آج ہی ان سے مل لینا چاہیے ورنہ تم ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں گھر جاؤ گے، اور تم نے بھی اور میں نے بھی ان کی بات کو محض اس لیے رد کر دیا تھا کہ وہ رات پرسکون گزری تھی۔ میرے خیال میں اس معاملے میں صرف اور صرف سنہرے بابا ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، مگر وہ ہمالیہ پر جا چکے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ صرف ایک ہی رات میں اپنی عمر سے بہت بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی ذہین آنکھوں میں ایک دھند سی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر سنہرے بابا کی غیر موجودگی میں بے بسی کو شاید اس نے بھی اسی شدت سے محسوس کیا تھا جس قدر میں محسوس کر رہا تھا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے حجرے تک جائیں، شاید ہمیں وہ بزرگ مل جائیں جنہوں نے ان سے ملنے کا پیغام دیا تھا۔ ان سے پوچھیں گے کہ سنہرے بابا تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اب دھوپ آنگن میں بھر چکی تھی، شاید 11 بج چکے تھے۔ مجھے بھی گھر جانا چاہیے تھا اور شرف الدین کو بھی، مگر ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ بس ساری دنیا ختم ہو جائے یا پھر میں ہی دنیا میں نہ رہوں۔ ہماری قوت فیصلہ سلب ہو چکی تھی۔ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ شرف الدین نے اچانک سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ پھر ہم دونوں نے ہی جلدی جلدی حساب لگایا۔ آج چاند کی 10 تاریخ تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ شرف الدین کے سوال کرنے پر میں جان چکا تھا کہ وہ پھر میری اس حرکت کو اس عجیب و غریب بیماری مون میڈنس سے تعبیر کرے گا، مگر یہ جان کر کہ آج چاند کی 10 تاریخ ہے مجھے گونا اطمینان ہوا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے سوچ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شرف الدین نے دروازہ کھولا۔ خورشید چاچا تھے۔ ایک کپڑے کا تھیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد تھیلا فرش پر الٹ دیا۔ اس میں سیمنٹ کرنے کا سامان تھا۔ وہ ضرورت کی چیزیں لے کر اور شرف الدین سے کمرے کی چابی مانگ کر باہر جانے لگے۔ اسی لمحے میں اور شرف الدین دونوں ایک ساتھ ہی انہیں پکار اٹھے۔ کیا بات ہے؟ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ میں شرف الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ شرف الدین نے کہا، خورشید چاچا، وہ چھری آپ نے کہیں رکھی ہے؟ چھری؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، وہ تو وہیں سیڑھیوں پر پڑی تھی۔ جب ہم رحیموں کی لاش اٹھا کر کمرے میں لا رہے تھے تو وہ وہیں تھی۔ میں نے پیر سے اسے ایک طرف کر دیا تھا۔ کیا وہ تم نے اٹھائی نہیں تھی؟ اسے تو لاش کے ساتھ دفنا دینا چاہیے تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس چھری کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم نے کوٹی کا چپا چپا چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ بری طرح نروس ہونے لگے۔ میرا خیال ہے کہ وہ رحیموں کے کپڑوں میں الجھ کر اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے، ورنہ کہیں تو ملتی، شرف الدین نے جلدی سے کہا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ مجھے بھی یہی لگا جیسے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو۔ خورشید چاچا بھی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم چاہیں تو اب چلے جائیں، وہ خود ہی فرش کو سیمنٹ کر کے اور سب ٹھیک ٹھاک کر کے آ جائیں گے۔ میں اور شرف الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پیروں میں تو جیسے جان ہی نہ تھی، مگر شرف الدین اپنے حوصلے اور حواس بحال کر چکا تھا۔ وہ مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہم نے راستے ہی میں طے کر لیا تھا کہ شام کو سنہرے بابا کے حجرے کی طرف جائیں گے، شاید کوئی سبیل نکل آئے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں کی تیوریوں پر بل پڑے تھے۔ تایا حکمت کی کوئی بہت پرانی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بہنیں اور پھوپھی کام میں مصروف تھیں۔ سب کچھ نارمل تھا، معمول کے مطابق۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ کل کی رات مجھ پر کیسی قیامت بن کر گزری ہے۔ اماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کل رات انہوں نے اپنے جس بیٹے کو اس گھر سے رخصت کیا تھا وہ صرف ایک ہی رات میں سفاک قاتل بن کر لوٹا ہے۔ ایک ایسا قاتل جس نے بے وجہ بے سبب ہی ایک معصوم اور جوان آدمی کو موت کے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ اماں کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں سر تا پا لرز اٹھا۔ یہ سوچ کر ہی دماغ جھنجھنا اٹھا تھا کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا کہ میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، اور وہ مکان جس میں انہیں منتقل ہونا ہے اسی مکان کے ایک کمرے میں ایک ایسے شخص کی لاش دفن ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، مگر اس اجنبی کا قاتل ان کا بیٹا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا تم اب نمازوں سے بھی گئے؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا۔
نہیں تو اماں، نماز تو ہم نے پڑھ لی تھی، میں نے اور شرف الدین دونوں نے۔ میں اس سے زیادہ جھوٹ نہ بول سکا، نماز کے بارے میں یہ میرا پہلا جھوٹ تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے ورنہ وہ میرا جھوٹ پکڑ لیتی۔ وہ تو سوال پوچھ کر چاول چننے میں لگ گئی تھی۔ تمہیں ناشتہ گھر آ کر کرنا چاہیے تھا، وہاں اکیلے گھر میں جہاں نہ برتن نہ دری، وہاں ناشتہ کرنے کی کیا تک تھی؟ دراصل اماں، ہم لوگ وہاں بہت دیر تک جاگتے رہے تھے۔ شرف الدین نے قصہ ہی ایسا چھیڑ دیا تھا کہ، اور اسی وجہ سے میں لڑکوں کے اکیلے کہیں رہنے کی قائل نہیں، وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ ابھی تک ناراض تھیں۔ اس دوران میں تایا نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر کتاب بند کر کے قریب آ گئے۔ دلہن، وقار الحسن کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی اور تم ہو کے جرح کیے جا رہی ہو، دیکھو تو اس کی آنکھیں۔ اور میں گھبرا گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں میری آنکھوں میں دیکھیں۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے اماں آر پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو یا ان سے کچھ چھپایا ہو اور پھر بھی وہ سب کچھ نہ جان گئی ہوں۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں۔ نہیں تایا، یہ جاگنے کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہے، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ کچھ دیر سو لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس وقت سو گے؟ اماں نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا۔ نہیں اماں، دوپہر میں سو لوں گا، میں اتنا کہہ کر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ سامنے سے شنو آپا آ رہی تھی۔ میں نے شنو آپا سے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے گرم گرم چائے اور سر درد کی ایک گولی لا دیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، درد کی ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ میں سر پر دوپٹہ باندھے لیٹا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اماں آ گئی۔ میں انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو، انہوں نے نرم لہجے میں کہا اور ہاتھ کی پشت کو میرے رخسار سے چھوا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، تمہیں یہ بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اماں، وہ شرف الدین کے گھر جگہ نہیں تھی، وہ یہاں سونے آیا تھا، میں اسے کیسے منع کرتا؟ میں اسے بتا چکا تھا کہ ہم نئے گھر کی جھاڑ پونچھ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر رات بھر جاگنا بھلا کیا تک تھی؟ اپنی صحت کا تم خود خیال نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اور ہاں، میں نے شگفتہ کی اماں سے بات کی تھی۔ دل دھڑک اٹھا، اس بات کو تو میں بھول ہی چکا تھا۔ اماں نے شرف الدین کی چچا زاد کی شادی میں میرے لیے بات کی ہوگی۔ میں نے تایا سے بھی کہا تھا کہ وہ شرف الدین کے بابا سے بات کرے۔ میں دھڑکتے دل سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ تھی اور گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جی اماں، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے کہا تو کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ انکار نہیں کیا، مگر پوری طرح رضامندی بھی ظاہر نہیں کی۔ شگفتہ کے ابا سے بات کرنے کو کہا ہے، اور تمہارے تایا کہہ رہے تھے کہ ان کے بابا نے یہاں اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم وزاداری نبھائیں، ان سے بات کرنے کے لیے امروہہ آئیں، تب وہ ہماری بات سنیں گے۔ جی، میں ہونقوں کی طرح بولا۔ بس میں نے کہا کہ تمہارے علم میں بات ہو کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے بات نہیں کی، اب جا کر ہی بات ہو سکتی ہے، تم سوچ لو کہ کب چلنا ہے۔ نئے مکان میں منتقل ہونے سے پہلے، ویسے بھی میرا وہاں جانا ضروری ہے، وہاں سے ضروری سامان بھی تو لانا ہے۔ بھابھی دلہن آ جائیں تو لڑکیوں کو ان کی نگرانی میں چھوڑ کر چلیں گے، تایا کو بھی ساتھ لے لینا، ان کے بابا سے وہی نبٹ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اماں کھڑی ہو گئیں اور بولی، شام میں ڈاکٹر کو دکھا لو، میرا خیال ہے تمہارا ہسپتال جا کر اچھی طرح معائنہ کروانا ضروری ہے۔ جی اماں، میں اتنا کہہ کر رہ گیا۔ اماں کے جاتے ہی میں بے دم سا بستر پر گر گیا۔ میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے، شدید درد نے مجھے بے حال کیا ہوا تھا۔ واقعی مجھے بہت تیز بخار تھا۔ شنو آپا گولی اور چائے لے آئیں۔ میں نے گولی کھا کر چائے پی اور آنکھیں بند کر کر لیٹ گیا۔ میں اس وقت سوچنا نہیں چاہتا تھا، میں سونا چاہتا تھا، بے خبر نیند سونا چاہتا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی آنکھوں پر بری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ اماں کی باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ انہوں نے رشتے کے بارے میں بات کر لی تھی، ان لوگوں نے امروہہ آنے کو کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً رضامند ہیں، ورنہ انکار کرنا ہوتا تو یہاں بھی صاف انکار کر سکتے تھے۔ ان لوگوں سے ایسی بد اخلاقی کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی دور بلا کر انکار کرتے، یا اگر شگفتہ کی بات کہیں اور طے ہو چکی ہوتی تو بھی وہ بتا دیتے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، مگر ان کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ رضامند ہو جائیں گے۔ مگر شرف الدین بھی راضی ہو جائے گا؟ پہلے تو میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں کہ وہ ہر حال میں میری طرفداری کرے گا، مگر اب حالات ایک خوفناک موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ میرے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا۔ اس قتل کے پیچھے چاہے کوئی اندیکھی طاقت ہی کیوں نہ ہو، قتل تو میرے ہی ہاتھوں ہوا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا یا رحیموں کی لاش برآمد ہو جاتی تو پکڑا تو میں نے ہی جانا تھا نا، سزا تو مجھے کو ملتی۔
یہ تو ممکن نہ تھا کہ میں اس قتل کا الزام کسی اندیکھی قوت کے سر ڈال دیتا۔ اب ایسے میں کیا شرف الدین میری طرفداری کرے گا؟ یہ وہ خوفناک سوال تھا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ دوستی میں شرف الدین دوست ہونے کی حیثیت سے میرا پورا ساتھ دے گا، اور دے رہا تھا، مگر کیا وہ اپنی بہن کو ایک قاتل کے حوالے کر سکتا تھا؟ نہیں، مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں قاتل نہ بھی ہوتا تو بھی یہ مشکل لگنے لگا تھا، کیونکہ جو چکر میرے ساتھ شروع ہو چکے تھے وہ ایسے غیر یقینی تھے کہ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میرا دل بیٹھنے لگا۔ شگفتہ کی تارا سی آنکھیں، ان میں بھری ہوئی محبت کی چمک میری آنکھوں میں لہرا گئی۔ میں نے تصور میں اس سے معافی مانگی کہ میں زیادہ عرصے اس کا ساتھ نہیں دے سکا۔ وہ یقیناً میرے پیار کی منتظر تھی، اس پیار کی منتظر تھی جس کا ابھی میں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ اسے میرے پیار کا بھرپور ادراک ہے، اور یہ دعویٰ میں اپنے بارے میں بھی کر سکتا تھا۔ جتنی گہری اور یقینی باتیں آنکھیں کر جاتی ہیں، شاید ہونٹ نہیں کر پاتے۔ میں اس موضوع پر جس قدر سوچتا رہا، اسی قدر مجھے یقین ہوتا گیا کہ میں کبھی بھی اپنے اس خواب کی تعبیر نہ پا سکوں گا۔ مجھے شگفتہ کو بھولنا ہوگا، صرف شگفتہ ہی کو نہیں، دنیا کے ہر لطیف جذبے، ہر خوشی اور ہر آسائش کو بھولنا ہوگا۔ میں تو اب ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو چکا تھا جس کا کوئی سرا نہیں تھا، جہاں روشنی کی ہلکی سی کرن بھی نہیں تھی، جہاں گھپ اندھیرا تھا، اذیت تھی، خوف تھا، اور بس میں جانے کب تک انہی تکلیف دہ سوچوں میں گھرا رہا۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے شگفتہ کا خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ میں بہنوں کے بارے میں زیادہ حساس ہو گیا۔ اب میری پریشانی یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان دونوں بہنوں کو بیاہ کر اپنے بوجھ کو کم کر لوں، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سلسلے میں اماں سے بات کروں گا۔ پھوپھی کی ذمہ داری تو تایا بھی اٹھا سکتے تھے، مگر بہنوں کی ذمہ داری سے میں خود عہدہ براں ہونا چاہتا تھا۔ وقت کب گزر گیا، میں کب سو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اٹھا تو طبیعت کا بوجھل پن کسی حد تک کم ہو چکا تھا، خود کو چاق و چوبند محسوس کر رہا تھا۔ اماں جو میرے لیے کافی پریشان تھیں، مجھے بہتر دیکھ کر مطمئن ہو گئیں۔ تایا میرے منتظر تھے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آؤ میاں وقار، اب کیسے ہو؟ انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہوں تایا۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تایا نے پھوپھی کو آواز دے کر چائے لانے کو کہا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ شادی میں شگفتہ کے ابا نے ان کی بات سن کر کیسے برے برے منہ بنائے تھے۔ پھر ہنستے ہوئے بولے، میاں وہ آدمی تو کسی ڈھب سے نہیں لگتے۔ میں ہنس کر چپ ہو گیا۔ میاں ان کا لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں شرف الدین۔ اس کا بھی اپنے بابا کے بارے میں یہی خیال ہوگا، کیونکہ آدمی مروت کا ہے اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوگا۔ وہ اپنے بابا سے زیادہ معقول آدمی ہے۔ میں اب بھی کچھ نہیں بولا تو وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، تم ملے ہو اس کے بابا سے؟ جی ہاں، کئی بار امروہہ میں ملاقات ہو گئی تھی۔ تمہارے بارے میں بڑے عجیب و غریب خیالات ہیں ان کے۔ کہہ رہے تھے کہ لڑکا آوارہ مزاج کا ہے، لونڈوں کے ساتھ گھومنے کے سوا اسے کچھ نہیں آتا۔ جی تایا، اماں کے امروہہ آنے کے بعد شرف الدین میرے ساتھ حویلی میں رہ رہا تھا، کیونکہ مجھے تنہا حویلی میں رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ دوسرے روز میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر گیا تھا تو انہوں نے اپنے ان خیالات کا اظہار مجھ سے بھی کیا تھا۔ اچھا، گویا اپنے لڑکے کی آوارہ مزاجی کو تمہارے سر تھوپ دیا، انہوں نے حقے کی چلم کو کریدتے ہوئے کہا۔ اس وقت دروازے پر کھٹکے کی آواز ہوئی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، مجھے گمان ہوا کہ شاید شرف الدین آیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو خورشید چاچا تھے۔ اس وقت ان کے چہرے پر سکون تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اطمینان دلا دیا اور چپکے سے گھر کی چابیاں میری مٹھی میں دے دی۔ میں نے فوراً چابیاں اپنے ہی کرتے کی جیب میں ڈال لیں۔ آؤ بھائی خورشید چاچا، تایا نے آواز لگائی۔ خورشید چاچا تایا سے کافی چھوٹے ہوں گے، مگر تایا ہمیشہ انہیں خورشید چاچا ہی کہتے تھے۔ وہ میرے ساتھ تایا کے پاس آ بیٹھے۔ پھوپھی چائے بنا کر لے آئیں، ہم نے ساتھ ہی بیٹھ کر چائے پی۔ تایا خورشید چاچا سے زمینوں کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ خورشید چاچا نے بتایا کہ سویرے وہ امروہہ چلے جائیں گے، پھر وہاں سے زمین پر چلے جائیں گے۔ میں نے خورشید چاچا کو یاد دلا دیا کہ انہیں وہاں جاتے ہی لڑن کو میرے پاس بھیجنا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، پھر ہم دوسری باتیں کرنے لگے۔ اب دن کی روشنی سرمئی اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے شرف الدین کا شدت سے انتظار تھا۔ جو وقت گزرتا رہا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آنے والی رات سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے سنہرے بابا کے حجرے تک جانا چاہتا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ بابا مجھے مل جائیں جنہوں نے پہلی بار مجھے سنہرے بابا کا پیغام پہنچایا تھا۔ تایا نے میری بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ خورشید چاچا سے باتیں کر رہے تھے، مگر بار بار ان کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر جاتی تھیں۔ تبھی خورشید چاچا انہیں اپنی جانب متوجہ کر لیتے۔
ہر پل جیسے میرے دل پر سے بہت بھاری قدم رکھتا ہوا گزر رہا تھا۔ ایک خوف تھا، ایک اذیت ناک کیفیت تھی جو تھرتھری بن کر میرے بدن میں سمائی ہوئی تھی۔ حالانکہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں سو کر اٹھا تھا تو میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ خود شرف الدین کے پاس چل پڑوں۔ یہ خیال آتے ہی میں اماں کے پاس گیا۔ وہ نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے استفہامی انداز میں میری طرف دیکھا۔ دل میں ہوک سی اٹھی کہ کاش میں اماں کو بتا سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ جو کچھ وہ سہولت مرزا، دادی وغیرہ کے ساتھ ہوتے دیکھ چکی تھی، میرے ساتھ آنے والے حالات اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہی سب کچھ برداشت نہ کر پائیں گی، اس لیے میں انہیں سب کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ کیا بات ہے وقار، کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے پریشانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، میں شرف الدین کی طرف جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اماں، میرا اس وقت اس کے ساتھ سنہرے بابا کے حجرے تک جانا ضروری ہے۔ غالباً تم بتا چکے ہو کہ سنہرے بابا یہاں نہیں ہے، انہوں نے جائے نماز بچھاتے ہوئے کہا۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ جی اماں، وہ تو نہیں ہے، مگر جن بزرگ نے ہمیں ان تک پہنچایا تھا وہ ضرور مل جائیں گے۔ میں ان سے سنہرے بابا کے بارے میں معلومات کروں گا۔ اماں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جسے یوں چھوڑ کر بیٹھ جایا جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا اماں، ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سب کہتے کہتے اندر سے لرز رہا تھا۔ وقار الحسن، اماں اب گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر جائے نماز کا کونا موڑ دیا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر چونک اٹھی۔ وقار، تم کانپ رہے ہو بیٹا؟ انہوں نے جلدی سے مجھے چھپر کٹ پر بٹھا دیا۔ کیا بات ہے؟ گھبراؤ نہیں، مجھے بتاؤ۔ نہیں اماں، کچھ ہوا نہیں ہے، مگر کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ وقار بیٹا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپاؤ۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں کچھ نہیں چھپا رہا، مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اماں۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈرو مت، خدا پر بھروسہ رکھو بیٹا، خدا کا ذکر کیا کرو، اس سے پناہ مانگا کرو، وہ بہت بڑا سہارا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر انہیں رات والا خواب سنا دیا، انہیں اس سادھو کے بارے میں بتا دیا، مگر دو اہم باتیں حذف کر گیا۔ ایک یہ کہ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی، اور میں رحیموں کو قتل کر چکا ہوں، بلکہ اسے دفنا بھی چکا ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ سادھو ہی ہمارے نئے مکان کا سابقہ مالک ہے۔ میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے اسے پہلی بار کچہری میں دیکھا تھا، اور پھر جو میری کیفیت ہوئی تھی وہ ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا اور ہے۔ خواب سن کر اماں خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ یا خدا، تو رحم کرنا، انہوں نے سر اٹھا کر کہا۔ بس اماں، میں اسی لیے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب میں رو پڑا۔ مجھے روتا دیکھ کر اماں بھی رو پڑی اور دوپٹے کے پلو سے میری آنسو پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، لیکن جلدی آ جانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پریشان رہوں گی۔ اور ہاں سنو، میں جلد از جلد امروہہ جانا چاہتی ہوں، کل تمہاری تائی اور چچی آ جائیں گی، میں نے خورشید چاچا کو روک لیا ہے، ہم انہی کے ساتھ امروہہ جائیں گے۔ ایسے کہتے ہوئے اماں کے چہرے پر بڑی سختی تھی، ایک عزم، یوں جیسے انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہو۔ ان کے لہجے میں تحکم تھا، گویا میں کوئی عذر بھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسے حالات میں مجھے امروہہ جانا چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال یہ باتیں سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت تھا۔ اماں سے اجازت ملتے ہی میں باہر کی طرف لپکا۔ خورشید چاچا اب بھی تایا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے خورشید چاچا کو ساتھ چلنے کو کہا۔ بھائی کہاں؟ تایا نے حقے کی نئے منہ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ تایا ابھی آتا ہوں، شرف الدین کے گھر جا رہا ہوں۔ اچھا، بھائی اس لڑکے کو لے آنا، عجیب بات ہے اس لڑکے میں، ساتھ بیٹھا ہو تو میں خود کو اس کا ہم عمر سمجھنے لگتا ہوں۔ جی تایا، کوشش کروں گا، ورنہ آپ میرے بارے میں اس کے ابا کے خیالات جان ہی چکے ہیں۔ ہاں بھائی، میرے خیال ہے کہ ان کے بابا کے تمام اندازے اسی طرح ہمیشہ غلط نکلتے ہوں گے، جب ہی ان کے چہرے پر عمر سے زیادہ بڑھاپا چھا چکا ہے، نوجوانوں سے کافی حسد کرتے ہیں وہ۔ تایا نے حقے کی نئے کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ جی، میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم جو ہی گلی کے کونے پر پہنچے، ہمیں دور سے آتا ہوا شرف الدین نظر آ گیا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے قریب جاتے ہی پوچھا۔ آج اماں اور ابا واپس جا رہے تھے، اس لیے دیر ہو گئی، انہیں ٹرین میں بٹھا کر آ رہا ہوں، کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں خود کو۔ وہ مسکرایا۔ شرف الدین، جو کچھ ہو چکا اس کے بعد بھی تم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر سکتے ہو؟ بس یہی ایک خرابی ہے
یار ماضی سے لپٹے رہنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس کا انداز کافی شوخ تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں اسے اس طرح دیکھ کر کافی حیران تھا، پتہ نہیں اس کی برائی تھی یا خوبی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔